کہ جو تالا انہوں نے لگایا ہے ہاں ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو خبر نشر ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ظاہراً کچھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس کے جو پسے پردہ ایکسپلین کسی اور جو طریقے سے پسے پردہ چیز ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے سب سے پہلی بات جو آپ کو میں عرض کر چکا جی ہوں ضرور کہ دین اسلام ہاں اپنے اندر ایک پوری طاقت اور قوت رکھتا ہے، ٹھیک ہے اس نے اپنا آپ ظاہر کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ مسلمانوں پر مصیبتیں آنی ہیں، پھر دیکھیں حدیث پاک میں لیکن آتا ہے ایک سائڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں مصیبتیں آنی ہیں، ایک سائڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام جو سا ایک دن آئے گا کہ پورے اسلام کا قبضہ پوری مصیبتیں بیٹے الگ چیز ہے، ٹھیک ہے مصیبتوں کو جھیل کر آگے کامیاب ہونا یہ ایک فطری چیز ہے ٹھیک اور ہو یہ گیا۔ ہونا ہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے مصیبتوں کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نہیں آ پائے گا یا اسلام پوری دنیا پر اپنی حکمرانی نہیں کرے گا، وہ ہوگا۔ نہیں ہم نے تو یہ چیزیں سنی ہے نا، کبھی غزوہ ہند ہم سنتے ہیں کہ بھائی وہ ہوگا، کبھی یہ چیزیں سنتے ہیں، لیکن اس ٹائم تو ہم غزوہ سندھ یا اپنے ہی آپس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا بات آپ کو بیسیوں دے چکا ہوں، آپ نے اس پر غربن دیکھیں نا، میں نے جامع معنی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے بالکل اس کے اندر ہر چیز آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر آپ توجہ نہیں فرما پا رہے تو یہ الگ مسئلہ ہے، یہ اپنی مرضی کے آپ جوابات چاہتے ہیں تو میں دیتا ہوں، اپنی مرضی کا تو کوئی نہیں دیکھیں، لیکن آپ کا سوال جو ہے نا وہ بار بار ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ اس سوال کی جزیات میں کچھ اضافہ کریں تاکہ میں ان چیزوں کا جواب دوں۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے ہم جو مولوی حضرات ہیں نا یہ تو اکٹھے ہو نہیں رہے، اچھا یہ نہیں اکٹھے ہو رہے، نہیں ہو رہے، کیوں؟ میری نظر میں وہ کافر ہے، اس کی نظر میں کافر ہوں۔ ہو ہم پہلے دنیا دوسرے مطلب نان مسلم کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہے، یہ ہے وہ ہے، اب ہم ایک دوسرے کو ہم ہو چکے ہیں ڈیوائیڈ۔ اچھا اب ایک بندہ رہ گیا ہمارے پاس اسلام کے خلاف۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی تھے، کوئی شک ہے؟ نہیں کوئی لیکن آپ کا چچا ابو لہب دشمن بنا کے نہیں؟ ایسے ہی ہے، ابو کیا نام ہے، ابو جال دشمن بنا، اور بھی آپ کے جو قریشی رشتہ دار تھے دشمن بنے۔ تو یہ فطری چیز ہے، اسلام فوبیا جو ہے یہ رہنا ہی رہنا ہے۔ اچھا ہاں یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، کہ آپ اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لائیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ ایک محکمے کی، میں کسی محکمے کا بھی آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، آپ تھانے چلے جائیں، دو بندے آج لڑ پڑتے ہیں نا، ٹھیک ہے پولیس والا دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دو بندے لڑ رہے ہیں، حضرت صاحب کا جو ہے وہ ماتھا کھول گیا، دوسرے کا پیٹ کھول گیا، پھر وہ آئیں گے، دونوں کو پکڑیں گے، گاڑی میں ڈالیں گے، راستے میں کہیں گے یار 500 اور گاڑی سے آبا و اجداد کا کام ہی تجارت ہے، پہلے اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف تجارت ہی تھا۔ ہاں اب انڈیا نے جو پہلے کی ہے اس سے بہت اچھا فائدہ پاکستان کو بھی ہے، انڈیا کو بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ پاکستان کو ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ہے نا اور معاہدے ہوں گے، اس سے دونوں کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ دبئی اور مطلب سعودیہ میں جانا کتنا آسان ہے پاکستان کے لیے، اتنا ہی مشکل انڈیا میں جانا ہے۔ انڈیا یہاں سے زیادہ سے زیادہ منیمم 1 آور کا جو ہے نا، یہاں سے مطلب اس کا گھنٹے کا سفر ہے زیادہ زیادہ، لیکن ادھر جانا اتنا مشکل ہے، اتنی سٹرک ہوئی ہے اس کے اوپر، سختی ہوئی انڈیا کے اوپر، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپس کی جو لڑائی ہے نا ان کو چھوڑ کے ہمیں ایک ہونا چاہیے تاکہ ملک کی ترقی ہو سکے۔ ایک طرف وہ کیا ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں اور دوسرا ہمارے ساتھ وہ تجارت کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تجارت تب بھی ہوگی کہ دونوں ملکوں کے آپس میں سربراہ مل کے بیٹھیں، مشاورت کریں، اور ہمارا صرف ایک ہی ایشو ہے کشمیر کا، وہ اتنا عرصہ ہو گیا، اقوام متحدہ کے اندر بھی بات چلی ہے لیکن ادھر بھی وہ نہیں آئے۔ ہمارے درمیان جو بھی مخالفت ہے، چاہے وہ پولیٹکس کی ہو یا لوگوں کی ہو، عوام کی ہو، یہ سب اب ختم کرنا چاہیے، اور پاکستان کا جو ہے فائنینشلی آپ کو پتہ ہے بہت کمزور ہے، تو یہ فائدہ اس کو جو ہے نا ایک غنیمت ملی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ بہت بہت اچھی بات ہے۔ انڈیا کے ساتھ ہماری تجارت ہو جاتی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے تو پاکستانی غریب عوام کو بہت ریلیف ملے گا۔ انڈیا کی ایسی معیشت مضبوط ہے اس ٹائم، ہر چیز ادھر یعنی کہ صحیح لیول پہ، ریٹ بھی، پٹرول بھی، ڈیزل بھی۔ پاکستان میں آئے 15 دنوں بعد پٹرول کی قیمتیں آپ ہوئی ہوتی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں آپ ہوئی ہوتی ہیں۔ مقصد کہنے کا تجارت چائنا جیسے یورپ ممالک کے اندر ہوتا ہے کہ وہ سارے، انہوں کا بارڈر نہیں ہے، وہ سارے مل کے تجارت، انہوں کا پیسہ بھی مضبوط ہے، وہ ملک خوشحال ہیں۔ جیسے چائنا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، افغانستان ہو گیا، ان ساروں کے ساتھ تجارت کریں گے، پاکستان خود بخود وہ ٹھیک ہے، جو بندہ کیا کر رہا ہے اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ آپ نے ابھی کیا نام ہے، اکاڑا یونیورسٹی کا آپ نے نام لیا، ٹھیک ہے، اکاڑا یونیورسٹی میں ایک لڑکی ابائے میں ایسے پکڑی گئی، UMT، اسی طرح کی کتنی یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ سر عام کنجر خانہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کہیں گی انہوں نے تو ابایا نہیں پہنا ہوتا۔ وہ جو ٹک ٹاکس وائرل ہو رہی ہوتی ہیں وہ تو ابائے والی لڑکی، اگر ایک ابائے والی لڑکی ہے آپ اس کا کمپیریزن کریں کہ 50% وہ ہے تو 50% ابائے والی ہے، ابائے والی ایک لڑکی کا آپ ان کے ساتھ کمپٹیشن نہیں کر سکتی کہ جو 1000 یا 1 لاکھ کی جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ ابائے والی جو ہے وہ باقی لڑکیوں سے سپیریئر ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟
सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस्लाम ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही ख़त्म कर देते हैं। ये करप्शन जो है ना वो बहुत सीवियर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक, बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तंग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज़ किए जाएँ ताकि किसी भी एम्प्लॉई को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई, हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करता है, और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा भरगिज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसको भी स्मगलिंग कोई हल नहीं है, मगर यहाँ पर स्मगलिंग जो कर रहा है बंदा, उसको भी तो कोई यूज़ ही कर रहा है ना। अब उसकी जराबों में से वो पैसे निकल आए हैं, तो उसकी आप बैग पर जाके देखें ना, तो कोई ना कोई बड़ी रीज़न ही निकलेगी। क्या होगा बहुत बड़ा, वो अकेली तो नहीं होगी, उसने अकेली नहीं पैसे क्या करने हैं, कोई ना कोई तो उसकी बैग पर है, और उसको ज़ाहिर बात है कोई प्रोटेक्ट भी करेगा। कोई ऐसी, ये हम लोग जो है ना इस चीज़ के आदी हो गए हुए हैं, और हम लोग अपनी जो है ना ज़रूरियात को कहते हैं और कम कर लें, और कम कर लें, और मैनेज करके गुजारा कर लें, बोले ना, क्योंकि बोलने वाले को तो गोली ठुकती है। बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, जिसकी वजह से लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। स्मगलिंग भी इसमें से एक है, और इसी तरह स्मोकिंग भी, यानी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्मोकिंग करने लग गई है। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी शामिल हैं। तो इस पर यानी कि हुकूमत को चाहिए कि कोई तदबीर उन पर नाफिज करे। जो स्मोकिंग पर भी, जी स्मोकिंग पर भी अवाम वो बस ये कहते हैं कि हम सिर्फ हमें फ़ायदा मिले और किसी को फ़ायदा ना मिले, सिर्फ अपने घर की तरफ देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, हाँ, पर कोई लड़का जो है कि आपको देख के वो जितना मर्जी जज कर ले, एक पैंट शर्ट वाली लड़की को खड़ा कर दें, एक अबाई वाली लड़की को, वो कुछ भी उसके बारे में, उसके फिगर पे बात कर दे, किसी भी बात कर दे, वो इस बात को कभी नहीं करेगा। हिजाब वाली लड़की के बारे में वो कुछ भी कह दे, वो कौन सा सच में देख रहा है हम कैसी हैं नहीं। मुझे ये बताएं कि फिर मोटरवे पर एक बाहिजाब खातून का, एक बुरखे वाली खातून का रेप कैसे हो गया? अच्छा, ये यहाँ पे बात ये है कि बताएं। अब अगर बात ये होती ना कि हिजाब वाली लड़की ने किसी लड़के के साथ में कुछ किया है, तब आप कह सकती हैं। जो आप करें हिजाब, आप करें अबाया, सुने आप, जिसने हिजाब करना है वो करे, जिसने अबाया करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है भाई। हर कोई अपना जवाबदेह खुद है, हम किसी को कैसे टारगेट कर सकते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं और हमारे कानून में हमारा एक भी लॉ या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया हो कि यहाँ पर बुरखा जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है और औरतों ने बुरखे के बगैर नहीं निकलना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद हूँ, कोई और लड़की आएगी वो भी आज़ाद है कि उन्होंने कैसी ड्रेसिंग करनी है। अगर आपको वो